میں ایک دفعہ حضور داتا گنج بخش کے مزار پہ گیا، جمعرات کا دن تھا، حاضری دی، سلام کیا، عصر اور مغرب کے درمیان میں حاضری دی۔ اب مغرب کی اذان ہونے والی تھی، میں مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا نماز پڑھ کے پھر چلتے ہیں۔ جب نماز پڑھی تو سلام پھیرا تو میرے ساتھ ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے، نورانی چہرہ، سفید پگڑی، سفید کرتا، سفید شلوار، ہاتھ میں ایک چھڑی، وہ تشریف لائے اور آ کر وہاں بیٹھ گئے۔ نماز ہو گئی تو انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے انہیں سلام کا جواب دیا۔ اب جب سلام کا جواب ہو گیا، مجھ سے پوچھنے لگے آپ کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ ایسے ایسے فلاں جگہ سے۔ تو میں نے بھی ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آئی ہوں۔ بلکہ وہ کہنے لگے میں آپ کو اپنا نام اور ایڈریس ایک کاغذ پہ لکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے جلدی سے ایک جیب میں سے کاغذ پینسل نکالی، اپنا نام اور ایڈریس لکھ کر مجھے دے دیا۔ جب میں نے وہ کاغذ پکڑا، طے کیا، کیونکہ داتا صاحب کی مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب کاغذ جیب میں رکھ لیا، نماز پڑھی، سلام دعا، یہ ہاتھ ملائے، گلے ملے، وہ اپنے گھر چلے گئے، ہم اپنے گھر چلے گئے۔ اب جب میں گھر پہنچا تو گھر پہنچ کر میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب خالی، کوئی کاغذ نہیں تھا۔ دوسری جیب دیکھی، نیچے والی جیبیں دیکھی، اندر والی جیب دیکھی، کاغذ غائب۔ راستے میں کہیں گر گیا۔ اب آپ یقین جانے مجھے اتنا افسوس اور اتنی تکلیف کہ یار یہ کاغذ کدھر گیا۔ اس کے اوپر تو ان کا نام اور ان کا ایڈریس تھا۔ جیسے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں، تو کہنے لگے مجھے آپ کا چہرہ اچھا لگا تو میری یہ گفتگو ہوئی۔ اور وہ بہت پیارا ان کا چہرہ تھا، مبارک نورانی چہرہ تھا۔ اب مجھے بڑی تکلیف کہ یار انہوں نے مجھے ایک کاغذ پر اپنا ایڈریس اور نام لکھ کر دیا تھا اور میں نے کاغذ پکڑ کے جلدی سے جیب میں ڈال لیا تھا۔ سمجھ آئی؟ نہ میں نے ایڈریس وہ پڑھا، نہ وہ نام میں نے دیکھا کوئی ذہن میں ہوتا، میں نے جلدی سے وہ رکھ لیا جو ان سے جیسے بھی، کاغذ گم ہو گیا۔ میں گھر آیا تو کاغذ جیب میں نہیں۔ اچھا اب ایک دل کو تکلیف تھی کہ یار اتنا مبارک چہرہ، وہاں حضور داتا صاحب کے مزار پر ملاقات ہوئی، اب کیا ہو گیا؟ کاغذ رستے میں کہیں گر گئے۔ ساری جیب میں دیکھیں، ایک ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، 3 ہفتے گزرے، 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 6 مہینے گزر گئے۔ دل میں یہ خواہش کہ یار ایک بزرگ ملے تھے 6 مہینے پہلے حضور داتا صاحب کے مزار پر، کیسے ان سے ملاقات کی جائے؟ دل میں کشش تھی ان سے ملاقات۔ بعض چہرے اور بعض وجود ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے دل میں کشش ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کے پاس چلے گئے ہیں تو وہاں سے اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا، دل کرتا ہے ان کے چہرے کو دیکھتے چلے جائیں۔ ایک دن پھر 6 مہینے گزر گئے، جمعرات کا دن تھا، دل میں ایک خیال آیا کہ چلو یار جن کے مزار پر وہ بزرگ ملے تھے، چل کر اسی صاحب مزار اللہ کے ولی سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ کے مزار پر ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی 6 مہینے پہلے، ایک کاغذ کے پر انہوں نے اپنا نام اور ایڈریس لکھ کے دیا تھا، وہ گم ہو گیا، ان سے کیسے ملاقات کی جا سکتی؟ اب یہ بھی نہیں یاد تھا کہ آیا وہ لاہور میں رہتے ہیں، گجرات میں رہتے ہیں، سرگودا میں کدھر رہتے ہیں وہ جن سے، یہ بھی نہیں پتا۔ جمعرات کا دن میں حضور داتا صاحب چلا گیا، عصر کے بعد کا وقت ہے، میں نے وہاں مراقبہ کیا، ختم شریف پڑھی، اور دل ہی دل کے اندر، زبان سے نہیں، دل ہی دل میں نے عرض کیا، میں نے کہا یا حضرت داتا گنج بخش، ایسے 6 مہینے پہلے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی آپ کے مزار پر، وہ کاغذ گم ہو گیا جس پر ان کا ایڈریس تھا، ان کا نام تھا، ان سے ملنے کو جی چاہتا ہے، اب کیسے ملیں؟ میں نے دل ہی دل میں یہ بات کی، میں نے کہا یا حضرت داتا گنج بخش، کیونکہ بعض بے وقوف کہتے ہیں نا کہ داتا گنج بخش وہاں آپ جاتے ہو، وہاں ملتا کیا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ وہ واقعہ ہے جو میری اپنی ذات کے ساتھ حضور داتا گنج بخش کا پیش آئے۔ میں نے دل کے اندر عرض کی کہ حضرت ایسے 6 مہینے پہلے ایک بندہ، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، ان سے کیسے ملاقات کی جا سکتی ہے؟ اتنے میں مغرب کی اذان ہونے والی تھی، 10 منٹ رہ گئے تھے۔ میں جا کے پھر مسجد کے اندر بیٹھ گیا دائیں طرف، اور وہاں بیٹھ کر نہ تو میں مزار شریف کو دیکھنے لگا، میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے قد کا بابا، اتنی سی اس کی داڑھی، سر پہ شیشوں والی ٹوپی پٹھانوں والی، ہاتھ میں اس کی ایک پرانی سی جوتی، مٹی سے بھری ہوئی پرانی سی جوتی لفافے میں لیے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ 3 بچے آئے چھوٹے چھوٹے، ایک بچے نے آ کر اس بابے کے سر پہ جو ٹوپی تھی وہ ٹوپی ایک دم ایسے اتاری
اور ایک کونے میں بھاگ گیا. اب وہ بابا جو ہے نا غصے اور جلال میں ان کو ڈانٹنے لگا, اوے میری ٹوپی دے دو. ظاہر ہے آپ کی کوئی بیٹھے بیٹھے کوئی ٹوپی اٹھا کر بھاگے تو آپ تو اس کو پکڑ کے دو لگائیں گے, کیوں ہے تم نے میرے سر کی ٹوپی کیوں اتاری ہے؟ بابا غصے میں, اس نے کہا ٹوپی مجھے دے دو. بابا اس بچے کی طرف بھاگا. اس بچے نے کیا کیا, جو دوسرا بچہ تھا نا اس نے وہ ٹوپی اس کی طرف ایسے اچھالی, اور وہ اتنے ایکسپرٹ تھے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ٹوپی دوسرے بچے کے ہاتھوں میں گئی. جیسے آپ وہ فرسبی کھیلتے ہیں تو وہ ہوا میں ایسے جاتی ہے, اگلا بندہ کیچ کر لیتا ہے. بابا اس بچے کی طرف بھاگا, اس نے کہا ٹوپی مجھے دے دو, اور بڑا غصے اور جلال میں بڑے سخت لفظ, عجیب و غریب. اس بچے نے, جو تیسرا بچہ بیٹھا ہوا تھا نا, اس نے وہ ٹوپی اس کی طرف اچھال دی. بابا اس تیسرے بچے کی طرف دوڑا. اذان ہونے میں صرف 5-10 منٹ باقی, اتنے میں باہر سے 3-4 بندے, بڑے بڑے نوجوان, پگڑیوں والے, ٹوپیوں والے, وہ اندر آئے. انہوں نے جلدی سے نا ان تینوں بچوں کو پکڑ لیا اور وہ ٹوپی لے کے نا اس بابے کو دے دی, بھئی آپ ٹوپی لے لو. وہ آگے چلے گئے, سارے اگلی صف میں چلے گئے وہ لوگ. اب وہ جو بابا تھا, وہ بابا جب اس کو ٹوپی مل گئی, اب میں دیکھ رہا ہوں منظر یہ, وہ وہاں سے چلا ہے اور چلتے 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 میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نا میری طرف آ رہی ہیں. وہ بابا جی آہستہ آہستہ چل رہے ہیں, ہاتھ میں جوتی ہے, سر پہ وہی شیشوں والی ٹوپی ہے. میرے پاس آ گئے, آ کے نا میں یہ نیچے بیٹھا ہوں, بالکل میرے آگے آ کر کھڑے ہو گئے. میں نے کوئی بات کوئی چیز, تو مجھے اشارہ کرتے ہیں کہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا, تو مجھے جلدی سے نا انہوں نے اپنے سینے سے لگایا, مجھ سے گلے ملے. اب جب وہ گلے ملے نا تو مجھے میرے کان میں فرمانے لگے, کہنے لگے, وہ سامنے داتا صاحب کے مزار کی طرف اشارہ کر کے نا مجھے کہنے لگے, وہ حضرت فرما رہی ہیں حضور داتا صاحب کہ جن بزرگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے نا, اس کاغذ کو لے کر کیا کرنا ہے یا ان کے پاس جا کر کیا کرنا ہے, ہم نے ان کو یہیں پر بلوا لیا ہے. اور میرے کان میں کہنے لگے وہ مسجد میں داخل ہو گئی. اور تیسری بات مجھے آج بھی یاد ہے, انہوں نے ان کا پورا ایڈریس میرے کان میں پڑھا, جو ایڈریس انہوں نے کاغذ پہ لکھ کے دیا تھا, میرے کان میں ان کا وہ ایڈریس پڑھا. اور پھر مجھے کہنے لگے, بہت بڑا مولوی, بہت بڑا مولوی, بہت بڑا مفتی, بہت بڑا مولوی, داتا صاحب فرما رہے ہیں یہیں بیٹھ جاؤ, انہی قدموں کے اوپر بیٹھ جاؤ, یہاں سے ایک قدم آگے پیچھے نہیں کرنا. وہ اندر آ رہی ہیں, یہ کہا, اور وہ تو چلا گیا فقیر. میں خیر وہیں پر بیٹھ گیا انہی قدموں کے اوپر. ایک دم اذان شروع ہو گئی مغرب کی. جب مغرب کی اذان شروع ہوتی ہے تو باہر سے پورا رش اندر کو آتا ہے, ایک دم لوگ اگلی صفوں پر جا رہے ہیں. اتنے میں اقامت شروع ہو گئی. تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ آ رہی. اب میں نے انہیں دیکھ رہا ہوں, جب وہ قریب آتے جا رہے ہیں, آتے, اب میں پہچان, ایک تو ملاقات ہوئی تھی, میں نے کہا یار یہ تو وہی بزرگ ہیں. جیسے ہی قریب آئے, اچھا ان کو نہیں پتا کہ میں وہاں موجود ہوں. اب وہ آئے بے دھیانی میں, انہوں نے آ کے بیٹھے, اپنی چھڑی رکھی. داتا صاحب فرما رہے ہیں یہیں بیٹھ جاؤ, وہ یہیں آ رہے ہیں. وہ کتنی بڑی مسجد ہے حضور داتا صاحب کی, درجنوں سینکڑوں صفیں وہاں پر بیچتی ہیں. وہ لیفٹ سائڈ پر چلے جاتے, وہ رائٹ سائڈ پر چلے جاتے, وہ آگے چلے جاتے, وہ پیچھے کہیں بیٹھ جاتے. ایگزیکٹلی وہ میرے ساتھ آ کر اس جگہ کے اوپر آ کر انہوں نے اپنی چھڑی رکھی اور کپڑا رکھا اور وہاں بیٹھ گئے. اب جب انہوں نے مجھے غور سے دیکھا تو جیسے میں ان کو پہچان رہا تھا, وہ بھی مجھے پہچان. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے حضور داتا صاحب جائیں گے تو کیا ملے گا, داتا صاحب جائیں تو کچھ نہیں ملتا, وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے, وہ سچ بولتے ہیں. ان کو واقعی وہاں سے کچھ نہیں ملتا, مگر جن کا ایمان ہے نا کہ وہاں سے سب کچھ ملتا ہے, ان کو سب کچھ وہاں سے ملتا ہے.